تو میرے بھائیوں، جب قوم اللہ کو راضی کرتی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ بات سمجھو میری، اس خطے کے اوپر بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طرح جو ہے نا افغانستان، اسی طرح اور بھی بہت سارے ملک جو تھے بر صغیر، 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ کتنی 100 سال تک؟ 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ اس بر صغیر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو اقتدار اور عزت عطا فرمائی، لیکن ہوا کیا؟ آخری دور کے اندر مسلمان عیاشیوں کے اندر چلے گئے، ناچ گانوں کے اندر چلے گئے، اور مسلمان کب اٹھتے تھے بادشاہ؟ دن کے 12 بجے ان حضرات کی آنکھیں کھلتی تھی۔ دن کے 12 بجے، دن کے 12 بجے بادشاہ سلامت اٹھ رہے ہیں اور ان کے نوکر سونے کے تھال لے کر ان کے ہاتھ اور منہ دھلوا رہے ہیں۔ رات کو شراب کی محفلیں چلتی تھی، ناچ گانے کی محفلیں چلتی تھی، راتوں کو اللہ کو ناراض کیا کرتے تھے، دن اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارا کرتے تھے۔ 800 سال تک حکمرانی کرنے کے باوجود انگریز ان کے اوپر غالب آیا۔ آخری جو بادشاہ تھا، آخری ظفر، شاہ ظفر اس کا نام تھا، آخری بادشاہ، 12 بیٹے تھے اس کے، اس کو آ کر انگریز نے آخر میں قید کیا۔ قید کرنے کے بعد مسلمانوں سے حکومت چھین لی، اور اللہ معاف فرمائے پھر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ 5000 علماء کرام کو خنزیر کی کھالوں کے اندر زندہ بند کر کے آگ کے اوپر جلا دیا گیا۔ عالم نہ عالم ہوں گے نہ ان کو دین کی بات کوئی بتائے گا۔ سچی بتاؤ، یہ قال اللہ قال الرسول آج جو ہماری نسلیں، آج جو ہمیں کلمہ نصیب ہے، یہ ان علماء کرام کی برکات سے، یہ ان آزاد فضاؤں کی برکات سے۔ آج بھی اپنے اس ملک پاکستان کی قدر کرو، ہم آزاد ہیں الحمدللہ۔ ہاں، چند نالائق لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے چلا گیا ہے، ورنہ الحمدللہ آزادی کے ساتھ ہم عبادات کر رہے ہیں، اور آزادی کے ساتھ ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مسلمانوں سے حکمرانی چھینی تھی نا انگریز نے، تو غصہ تو مسلمانوں سے تھا نا، اور کئی ہزار علماء کرام کو دہلی سے لے کر کلکتہ تک بڑے بڑے جو درخت تھے ان کے اوپر پھانسی کے اوپر لٹکا کر کئی دنوں تک ان کی لاشیں لٹکتی رہی۔ جو بھی کلمے کی بات کرتا اور دین کی بات کرتا، اس کو جو ہے نا پھانسی دے دی جاتی، قتل کر دیے جاتے، مساجد مدارس کا نظام ختم۔ وہ مساجد جو بڑے بڑے مرکز ہوا کرتے تھے ہدایت کے، انگریز نے وہاں پہ گھوڑے اور کھوتوں کو باندھ دیا۔ اللہ معاف فرمائے، بڑی دردناک کہانی۔ جب اجتماعی طور پر قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ کا کوڑا برستا ہے۔ اسی دور کے اندر الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے بہت سے بڑے حضرات تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اکابر تھے جو میدان میں آئے اور مقابلہ کیا۔ شاملی کے میدان کے اندر دو بدو مقابلہ ہوا، لیکن برطانیہ کی فوج اور ان کی مادی طاقت اتنا تھی، مسلمان میدانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے شکست کھا گئے۔ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں تک مسلمانوں کی لاشوں سے میدان بھرا ہوا تھا، میدان بھرا ہوا تھا مسلمانوں کی لاشوں سے۔ جب ہمارے اکابر نے دیکھا کہ بھائی اب اس اعتبار سے تو ان کا مقابلہ مشکل ہے، تو پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کہ مسلمانوں کو تعلیم کے طور پر مسلمانوں کی ذہن سازی کی جائے۔ تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کے ذہن کو تبدیل کرنے کا۔ اچھے لوگوں سے تعلیم دلواؤ گے، اچھی تعلیم دلواؤ گے تو اس بچے کے اندر اچھائی اور خوبی آئے گی۔ اگر اللہ نہ کرے بری تعلیم، برے ماحول کے اندر تعلیم ہوگی تو وہ بچہ کبھی اچھے افعال اور اخلاق کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو مسلمانوں نے دو بڑی تحریکیں اٹھائی انگریز کے خلاف، جس نے انگریز کو ہلا کے رکھ دیا تھا،
1857 की जंग आजादी, एक ये बालाकोट के मैदानों के अंदर लड़ते लड़ते हजरत सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहां शहीद हो जाते हैं। हिंदुस्तान से तारीख चलती है। और दूसरी तारीख रेशमी रुमाल, हजरत मौलाना शेख उल हिंद महमूद उल हसन रहमतुल्लाह अलैह चलाते हैं। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह मुल्कों का दौरा करते हैं। तारीख रेशमी रुमाल बहुत बड़ी तारीख थी, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तुर्की को, अफगानिस्तान को, पता नहीं कहां मुल्कों के बादशाह से राब्ता किया। जब वो तहरीक, वो खतूत पकड़े गए तो अंग्रेज सर पकड़ कर बैठ गया कि ये मौलवी हजरात और ये चटाइयों पे बैठने वाले इतना बड़ा मंसूबा बना सकते हैं कि मेरी हुकूमत के गिराने के जो है ना ये मंसूबे बना रहे हैं। हजरत शेख उल हिंद को गिरफ्तार किया गया, हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया। माल्टा की जेलों के अंदर कई साल तक हजरात रहे वहां, आखिर वहां से रिहा हुए। तारीखें चलती रही। ये हमें पाकिस्तान मिला है ना, ये पाकिस्तान ऐसे नहीं मिल गया कि बस एक ने नारा लगाया लेके रहेंगे पाकिस्तान, हाँ फिर पाकिस्तान मिल गया। नहीं भाई, जब अंग्रेज ने देखा कि अब हमारे पांव यहाँ जम ही नहीं सकते, तब जाके इससे पीछे मैंने पिछले जुमे में भी अर्ज किया था, 16 लाख मुसलमानों ने जान के नजराने पेश किए। क्यों? पाकिस्तान क्यों हासिल किया? इसलिए मुसलमानों ने हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह जो है ना हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात की काविश उलमाए इकराम ने आवाम को तैयार किया। हर किस्म के लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। उलमा ने कुर्बानियां दी, जवानों ने कुर्बानियां दी, बूढ़ों ने कुर्बानियां दी, औरतों ने कुर्बानियां दी और बच्चों ने कुर्बानियां दी। जान की कुर्बानियां, इज्जतें कुर्बान हुई हैं और बच्चे कुर्बान हुए हैं। आप तारीख पाकिस्तान पढ़ो, ट्रेन चलती थी हिंदुस्तान से और जब पाकिस्तान के बॉर्डर में अंदर दाखिल होती थी चंद एक लोग बचे हुए होते और ट्रेन की जो है ना बोगियों से खून की जो है ना नदियां बह रही होती थी। तब जाके हमें पाकिस्तान मिला। क्यों मिला? कि हम आजादी के साथ ऐसा मुल्क हासिल करेंगे, कुरान और सुन्नत का कानून इस मुल्क के अंदर होगा, कुरान और सुन्नत का कानून नाफिज होगा, आजादी के साथ पर्दे का माहौल होगा, फाशी उरियानी खत्म हो जाएगी, हमें कुरान का निजाम मिलेगा, कुरान की तालीम हमें मिलेगी और हम आजादी के साथ पूरी उम्मत की क़ियादत करेंगे। सिर्फ जमीन हासिल करने के लिए तो पाकिस्तान नहीं किया गया था। जमीनें तो मुसलमानों की वहां भी थी, नहीं थी क्या? घर तो वहां भी थे मुसलमानों के, जायदादें तो वहां भी थी मुसलमानों की, लेकिन इसलिए कि एक दो रियासतें, एक मदीना तैयबा की रियासत जो कलमे की बुनियाद के ऊपर बनी थी और एक पाकिस्तान बना था कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान का दस्तूर इस्लामी होगा, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून यहाँ नहीं चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून पाकिस्तान का है। जब हमारे वज़रा आहद उठाते हैं तो यही उठाते हैं कि हाकिमियत आला अल्लाह के लिए, लेकिन हमसे गलती ये हुई है। गलती क्या हुई है? जिन लोगों ने कुरान और हदीस का निजाम हमें देना था, जिन लोगों ने कुरान और हदीस को जानते हैं जो लोग, उनको इक़्तिदार में लाने की बजाय हम ऐसे लोगों को ले गए जो कुरान और हदीस से बिल्कुल बेगाना है, जिनको कुरान का कोई पता नहीं, ना हदीस का पता और ना अल्लाह माफ़ फरमाए ना दीन की कुछ खबर है। हमने इक़्तिदार उनके हाथों के अंदर दिया। आप सच्ची बताओ, जो आदमी गाड़ी नहीं चला सकता आप उसको गाड़ी के ऊपर बिठा दोगे तो क्या ख्याल है मंजिल तक पहुंच जाओगे? खाम ख्याली होगी। अपने आप को बदलो। ये 16 लाख मुसलमानों की खून जो है हमारी गर्दनों के ऊपर सवार है। पाकिस्तान नाच गाने के लिए नहीं बना गया था। झंडे लगा लिए जेब के ऊपर, घरों के ऊपर झंडे लगा लिए, दिल के अंदर अभी तक हिंदवाना रसूम अभी दिल के अंदर मौजूद है। ये क्या आजादी? इसी को आजादी कहते हैं। न नमाजें हैं, न ज़कात है और न वादा के मुताबिक वादा पूरा करना है। कोई एक काम हम मुसलमानों का जो है शरीयत के मुताबिक नहीं है। हर आदमी इसका जवाबदेह है।
اور اللہ معاف فرمائے ہم آزادی بھی مناتے، کل پرسوں آزادیاں منائی گی، مخلوط اجتماع، عورتیں اور مرد اکٹھے، میوزک بج رہا ہے اور پتہ نہیں باجے بج رہے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ عقل سے بھی کام لو۔ قرآن اتنی آواز سے پڑھنا جس سے دوسرے کی آرام کے اندر، سکون کے اندر خلل آئے۔ مسئلہ سمجھو، قرآن کو اتنا بلند آواز سے پڑھنا، کسی کے سکون کے اندر، کسی کی جو ہے نا تنہائی کے اندر خلل آتا ہو، آپ مفتیان کرام سے جا کے پوچھو جائز ہے؟ قرآن بھی اتنی آواز سے پڑھنا جائز نہیں۔ قرآن پڑھو، اپنی عبادت کرو، کسی کے آرام کے اندر خلل نہ آئے۔ اور تم گانے بجاتے ہو، تم ڈیک بجاتے ہو، تم باجے بجاتے ہو اور ساری رات لوگوں کا سکون خراب کرتے ہو، اور دنوں کو سارا دن ڈیک بج رہے ہیں اور پاکستان آزاد ہو رہا ہے۔ سچی بتاؤ، اللہ کو ناراض کر کے غلامی کی طرف جا رہے ہو یا آزادی کی طرف جا رہے ہو؟ سمجھو، اپنے آپ کو بدلو۔ خدا اس قوم کی حالت بدلتے نہیں جس کو نہ ہو ہوش اپنی حالت بدلنے کا۔ اپنی حالت کو بدلو، اپنی نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کو سمجھاؤ پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا گیا۔ اور جب ووٹ کا معاملہ آتا ہے، ان لوگوں کو آگے کرو جو قرآن و سنت جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کرو جو کہتے ہیں ہمیں مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس ملک میں رہتے کیوں ہو؟ جاؤ پھر کسی انگریز ملک کے اندر جا کے رہو۔ یہ ملک تو بنا ہی اسلام کی خاطر تھا۔ آج یہی وجہ ہے، آج افغانستان کے اندر علماء کی حکمرانی ہے، 1 روپے کا بھی وہ ملک مقروض نہیں ہے، 1 روپے کا بھی مقروض نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلامی نظام نافذ ہے، 40 سال جنگ کے اندر رہنے کے باوجود بھی مقروض نہیں ہے۔ 77 سال ہو گئے ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں پاکستان میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، باقی کسی ملک کو اتنا بڑی نعمتیں نہیں دی۔ آپ کے ملک سے گیس نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے آپ کے ملک کے اندر، سونے کے پہاڑ ہیں آپ کے ملک کے اندر، اور کوئلے کی کانیں ہیں آپ کے ملک کے اندر۔ آپ کے ملک کو جو ہے نا بندرگاہیں آپ کے ملک کے اندر ہے، ساری چیزیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اگر ہے تو غلطی ہمارے اندر ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں جو نااہل ہیں، جس کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔